ناظرین السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہے جناب علی مرتضیٰ حیدری صاحب، جو حالیہ گلگت بلتستان میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اسی سلسلے میں ہم نے پروگرام میں انہیں بلائے ہیں، تو آئے ان سے استفادہ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اور آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے، یہ جو 2 دسمبر کو K2 بس پر حملہ ہوا، اس کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابراہیم عقیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا. آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ساتھ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہنے کا دل کرتا ہے کہ حکومت کے جو ممبران ہیں وہ کچھ اور سوچتے ہیں، عوام کچھ اور سوچتی ہے. در حقیقت اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ سب سے مہم سوال یہی ہے کہ کس کا ہاتھ ہے، کس نے کروایا یہ جو ہے دہشت گردی. جب ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، ماضی کو جب دیکھتے ہیں، تو اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. لیکن یہ جو مسئلہ، یہ جو حملہ کیا گیا K2 ٹورز کے اوپر، یہ ایک مخصوص حملہ تھا. یعنی یہ چاہ رہے تھے استخباری قوتیں جو ہے گلگت بلتستان کے جو امن ہے اس کو خراب کریں، کیونکہ متحد ہو رہے تھے. اہل تسنن ہو، اہل شیعہ ہو، یا دوسرے مسالک کے جو لوگ ہیں، وہ سارے اس میں اتحاد قائم کر رہے تھے. اور حالت کچھ مہینے پہلے ہی اس چیز کا جو ہے ایشو تھا کہ کیا کہتے ہیں، گندم سبسڈی کے حوالے سے، تو سارے مکاتب فکر جو ہے وحدت ہو گئے تھے، متحد ہو گئے تھے. لیکن استخباری قوتیں ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ جو قوم ہے، یہ جو گلگت بلتستان کی قوم ہے، یہ اکٹھی ہو، یہ وحدت سے رہیں. نہیں چاہتے، کیونکہ اس کو اپنا حقوق حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، سب سے مہم چیز ہے کہ وہ اتحاد کریں. جبکہ یہ استخباری قوتیں یہ نہیں چاہتی کہ یہ متحد رہیں اور اپنے حقوق کو حاصل کریں. یعنی یہ ہے کہ جو تنظیمیں ہیں وہ جو گلگت بلتستان کے اہل تشیع اور اہل تسنن، یعنی اہل سنت اور اہل تشیع کو آپس میں لڑا دیں اور اپنا مقصد حاصل کرنا، کہنے کا مطلب بالکل ایسا ہی ہے. یعنی اکثر گلگت بلتستان کے اندر جو امن خراب کرنے والے قوتیں ہیں یا تنظیمیں ہیں، یہ سب کا کام یہی ہوتا ہے کہ امن خراب کریں، ہوا دے دیں، مکتب کا ہوا دے دیں، یا مثلا دین اسلام کا جو ہے ڈنڈورا پیٹیں، جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو گمراہ کریں اور امن و گلگت بلتستان کا امن اور امان کو خراب کریں اور اپنے مقاصد میں کامیاب رہیں. اور ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے غیور قوم اپنے مقاصد کو، اپنے جو ہے حقوق کو نہ لے لیں. کہیں یہ اتحاد نہ ہو. جب اتحاد ہو تو وہ اپنا حقوق لے گی، جب وہ حقوق لے گی تو وہ ایک خود مختار قوم بن جائے گی. اور نہیں چاہتا کہ استخباری قوتیں کہ گلگت بلتستان ایک خود مختار خطہ بنے. جی، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، گلگت بلتستان کے علماء اور بزرگوں کا کیا کردار ہے اس کے اندر؟ علماء اور بزرگوں کا بہت ہی اہم کردار ہے. علماء کے ہاتھ میں ہی ہے گلگت بلتستان. اگر وہ جس جو ہے جہت میں جو ہے عوام کو لے جانا چاہیں، وہ اس جہت میں لے جا سکتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے علماء، جید علماء اور بزرگان جو حقیقی فہم رکھتے ہیں، ان کو اس میں امن اور امان کے خاطر اپنا بہت ہی بھرپور جو ہے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ گلگت بلتستان کی جو امن والی فضا ہے وہ یعنی ناامن والی فضا کی طرف نہ چلی جائے. جی، آپ یہاں فرما رہے تھے کہ امن کی بات کر رہے ہیں، تو ہم آپ سے ایک اور سوال کرتے ہیں اسی سلسلے سے. یعنی حکومت گلگت بلتستان کو ان حالات میں اپنا کیا کردار ادا کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، گلگت بلتستان کی حکومت کو بہت ہی اہم کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اس دور میں، اس مسئلے کے اوپر، بالخصوص اسی مسئلے کے اوپر. کیونکہ منحصر گلگت بلتستان کی حکومت جو ہے نا، عوام کے دل جیتنے کے لیے یہ ایک بہترین موقع ان کے پاس ہے کہ وہ اپنا مقام، جو کھویا ہوا مقام تھا، اس کو لے سکتی ہے. یہاں آپ کھویا ہوا مقام سے مراد یعنی گلگت بلتستان میں پہلے بھی جتنے دہشت گردی ہو چکی ہے، جہاں پہ بسوں کو اتار کے مار دیے ہیں، تو اس وقت بھی گلگت بلتستان کے جو حکمران تھے اور جو پولیس وغیرہ، فوج وغیرہ تھی، وہ کہتی تھی ہم جو دہشت گرد ہیں اس کو پکڑیں گے اور سزا دے دیں گے. تو اسی لحاظ سے ان لوگوں نے گلگت بلتستان والوں کو بہت ہی اعتماد میں لیا تھا. آیا اس دفعہ بھی وہ اسی طرح اعتماد میں لیں گے اور پھر اس دہشت گرد کو پکڑیں گے بھی، یا پہلے کی طرح وہ کیا کہتے ہیں اعتماد میں؟ نہیں، دیکھیں ابراہیم عقیل صاحب، ابھی قوم باشعور ہو گئی ہے اور
ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جوان حضرات بہت ہی ایجوکیٹڈ اور فہم اور شعور رکھنے والے ہمارے گلگت بلتستان میں، پوری پاکستان کا جب آپ جو ہے پرسنٹیج نکالیں یا جس جگہ کو دیکھیں، جس خطے کو دیکھیں جہاں پہ علمی لیول سب سے زیادہ ہے وہ گلگت بلتستان کا ہے، اور باشعور قوم ہے، باشعور قوم ہے۔ ابھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ حکومت جو ہے نا ان کو مثلاً ٹوپی پہنائے، بالکل نہیں پہنا سکتی ہے، لیکن میں یہ حکومت کے لیے خوش آئند سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں کا جو ہے دل جیت لے اور اصل جو مجرم ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، جس کی وجہ سے جو پہلے انہوں نے اپنا مقام و منزلت کو کھویا تھا وہ ممکن ہے واپس آ جائے، کیونکہ مستقبل ماضی میں جو ہے آپ اور میں سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں کہ بہت سارے جو ہے اس طرح کے سانحات رونما ہوتے رہے، حتیٰ کہ بسوط سے اتار کر جو ہے شہید کیا گیا۔ اسی طرح اس دفعہ بھی ایسا ہی ہے، لیکن پہلے کے مجرموں کو ابھی تک ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، یعنی کچھ نہیں کر سکی ہے قوم، جو ہے ان سے کوئی توقع نہیں رکھتی، اگرچہ بقول آپ کے کہ جاتے ہیں مثلاً شہداء کے خانوادے کے پاس جاتے ہیں، گھر والوں کے پاس جا کے تعزیت بھی کریں، ان کو یقین دہانی بھی کرائیں، تب بھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس حالت میں جو ہے وہ لوگ ان کے اوپر جو ہے اعتماد کریں، لیکن اس وقت اعتماد کر سکتے ہیں جب اصل جو دشمن ہے، اصل جو قاتلین ہیں اس سانحے کے، ان کو کیفر کردار تک اگر پہنچائے تو ممکن ہے کہ وہ جو کھوئی ہوئی عزت تھی، کھوئی ہوئی وقار تھی، اس کو ممکن ہے واپس لائیں۔ جی میرا آپ سے چوتھا سوال یہ ہے، آپ دیامر کے جو علماء اور عوام ہے ان کا اس سانحے میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ یہ ایک بہت ہی مہم سوال ہے کہ اس سانحے کے اوپر دیامر کے علماء، جید علماء یا بزرگان کہیے یا آپ عوام کو کہیے، ان کا اولین ترجیح، اولین کام یہ ہونا چاہیے میری نظر میں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ حکومت کی حد الامکان جو ہے مدد کرنی چاہیے ان قاتلوں کو ڈھونڈنے میں، ان قاتلوں کو جو ہے حوالہ کرنے میں۔ کیونکہ دیکھیے ماضی کے اندر بھی اس طرح کے واقعات جو رونما ہوئے، سانحات واقعات رونما ہوتے رہے ہیں، وہ بھی جو ہے اسی دیامر کے علاقے میں، چلاس ہو یا کوہستان ہو، ان میں جو ہے رونما ہوتے رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے اندر ایک دبا لگایا ہوا ہے اس علاقے کے لوگوں نے، یعنی یہاں پہ سانحات ہوتے رہتے ہیں، یعنی قتل غارت ہوتا رہتا ہے، یعنی پرامن ماحول نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس میں جو ہے یہ لوگ اس میں ایک حکومت کا ساتھ دیں یا ان سے جو ہے قطع تعلقی کریں اور جو ہے ان کے خلاف آواز بلند کریں، تو ممکن ہے کہ ان سے یہ دبا تھوڑا سا کم ہو جائے یا ختم ہو جائے، کیونکہ ان کے اوپر بہت بڑا دبا لگا ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک دہشت گرد علاقہ ہے، یہاں پہ کسی کی جان کی امن و امان نہیں ہے، یعنی سالم نہیں ہے، اسی وجہ سے ممکن ہے کہ یہ اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ پا سکیں۔ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے وہاں پہ کچھ ایسے افراد ہیں جن لوگوں نے اس طرح کے حالات خراب کیے ہوئے ہیں، تو دیامر کے لوگ اور علماء مل کے یعنی حکومت پاکستان کے ساتھ تعاون کریں، اور جو بھی یہ دہشت گرد ہیں جہاں سے بھی ہیں ان کو پکڑ کے ان کے ہاتھ میں دیں، اور اس علاقے کو ایک ایسی مثال دیں اور لوگوں کو یہ اظہار کریں کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، اس علاقے میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، جو کچھ لوگوں کی وجہ سے یہ علاقہ بدنام ہو چکا ہے۔ تو آپ کا مطلب بالکل یہی ہے آغا صاحب، کیونکہ دیکھیں نا، سب سے پہلے کوئی بندہ آپ کے اوپر الزام لگاتا ہے تو آپ نے اس کی جو ہے کیا کرتے ہو، آپ اپنا ثبوت دیتے ہو کہ میں یہ نہیں ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اب پوری دنیا بلکہ پوری پاکستان، ہر بندے کو، ہر ذی شعور رکھنے والے کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے واقعات آئے دن یا مثلاً فاصلے میں اس طرح کے جو ہے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس دبے کو کیسے ہٹایا جائے اپنے اندر سے؟ خیر سیاسی جو ہے شخصیات کی اس طرح کی مثلاً کیا کہتے ہیں کانفرنس آئی ہوئی ہیں، میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا بھی ہے، انہوں نے جو ہے دیامر کے بزرگوں نے بھی اس کے حوالے سے جو ہے بات کی ہے اور لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، لیکن فقط لا تعلقی کا اظہار معنی نہیں رکھتا، یہاں پہ لازم ہے کہ آپ ثبوت دیں کہ سارے عوام جو ہے ان کے خلاف احتجاج کریں، یا جا کر ان جو کیا کہتے ہیں قاتلین کو جو ہے دہشت گردوں کو پکڑ کے حکومت کے حوالے کریں اور ان کو کیفر کردار واقعی سزا دیں، پھانسی کی سزا دی جائے، تاکہ آنے والی جو دہشت گردی ہوگی ان کے لیے ایک رول ماڈل ہو اور وہ اپنے اس گھنونے حرکت کو جو ہے دوبارہ انجام نہ دے پائیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا مستقبل میں بھی کیا اسی علاقے میں ایسے کوئی واقعات رونما ہونے جا رہے ہیں؟ ممکن ہے، دیکھیں آقا، جب تک ہم اپنا جو ہے قانون نہیں بنائیں گے
یعنی ماحول کو, معاشرے کو ایک پرامن معاشرہ نہیں بنائیں گے, تب تک اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے. دیکھیں اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, اس میں اس طرح کا اقدام یعنی بہترین اقدام نہیں کیا, جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اور مسافروں کے اوپر جو ہے ٹارگٹ کلنگ ہوتا ہے, اور یہ مردانگی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے ہر معاشرے کے اندر اس طرح کی برائیاں ہیں, لیکن قانون سب سے بڑا چیز ہے. یعنی قانون کو اتنا مہم کریں کہ اس کے اوپر مجھے بہت حیرت کی بات ہوتی ہے جب ہمارے وزیر داخلہ جس کو شمس اللون صاحب, اس نے ایک بیانیہ دیا ہے, مجھے بہت حیرت ہوتی ہے اس کے بیانیہ کے اوپر. اس نے بیان یہ دیا کہ ممکن ہے یہ ہندوستان کی جو ہے نا اس کے اوپر ہاتھ ہوگا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کیا کہتے ہیں اپنے وزیر داخلہ شمس اللون صاحب کو, آپ کہاں تھے, آپ کی جو ہے فورس کہاں تھی, آپ لوگ کہاں تھے کہ اتنا کام یعنی مثلا اتنا برا گنونا حرکت کرنے تک, ہندوستان آپ کے اندر گھسنے تک آپ لوگ کہاں تھے؟ آپ کی جو ہے فورس کیا کر رہی تھی؟ یہ تو پتہ تھا کہ وہاں سے آ کے کر رہے ہیں, تو اب تک آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ جو ہے باہر کے ان کو روک نہیں سکتے ہو. تو بہت ہی گنونی بات کی ہے, مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس کا یہ بیانیہ, بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ عوام کو اعتماد میں لائے, بالخصوص ان کیا کہتے ہیں شہداء کے خانوادے کو, پسماندگان کو جو ہے یقین دہانی کرانا تھا کہ میں ان قاتلوں کو ایک ایک کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا, میں آپ کے ساتھ ہونے کا جو ہے اعتماد دلاتا. یہ ایک بہترین کام تھا. اس نے اپنا جو ملبہ ہے وہ کسی دوسرے کے جو ہے گردن میں ڈالنے کی کوشش کی, اور یہ بہت ہی بری حرکت تھی اس کی. جی ناظرین, یہ علی مرتضیٰ حیدری صاحب تھے جو اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. تو ایک بار آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. سلامت رہیں.